بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایم کے اسلامک وائس کے محترم عزیز دوستو، السلام علیکم۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستو، کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ قیامت کا منظر کیسا ہوگا؟ وہ قیامت جس کا آنا طے ہے، جس کے آنے کی خبر اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے چکے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ وہ دن کیسا ہوگا؟ قیامت کی شام کیسی ہوگی؟ آج ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں قیامت کا نقشہ کھینچنے کی کوشش کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس خوفناک دن کی تیاری کرنے کی توفیق دے۔ ایک ایسی ہی عام سی گرم دوپہر ہوگی یا پھر سرد دوپہر ہوگی، پتہ نہیں وہ گرمی کا تپتا ہوا سورج ہوگا یا سردی کا ٹھنڈا کپکپاتا ہوا سورج ہوگا۔ شام حسب معمول ڈھلے گی اور دن کو الوداع کہے گی۔ دن اور رات حسب معمول یہ کہہ کر جدا ہوں گے۔ پرندے گھونسلوں کی طرف حسب دستور لوٹیں گے۔ تاجر اپنی ترتیب پر اپنے گھروں کو لوٹیں گے۔ مائیں بچوں کو گود میں سلا کر بستروں پر دراز ہوں گی۔ تھکے ہارے مزدور اپنے بستروں کو لوٹیں گے۔ بادشاہ اپنے تخت شاہی پر دراز ہوگا، وزیر اپنے تخت وزارات پر دراز ہوں گے، پولیس والے اپنی چوکیوں پر پہرا دیتے دیتے یہ سوچ کر اونگ رہے ہوں گے کہ کب صبح ہوگی اور میری ڈیوٹی تبدیل ہوگی۔ دوسرا حوالدار آ کے ڈیوٹی دے گا۔ رات کو کسی گھر میں مہندی لگ رہی ہوگی کہ صبح بارات آنی ہے، اور کسی گھر میں بارات آ چکی ہوگی اور اگلی صبح ولیمہ ہوگا۔ کہیں پہ رات کو دکان مکمل ہوگی اور صبح کو دکان کا افتتاح ہونا ہوگا۔ کسی کا رات کا گھر مکمل ہوا ہوگا اور صبح نئے گھر میں منتقل ہونا ہوگا۔ یہ ساری حسب معمول کی وہ باتیں ہیں جو آج کے دن بھی کسی نہ کسی جگہ ہو رہی ہوں گی، اور قیامت سے پہلے کی شام بھی بالکل اسی عام سی شام ہوگی۔ ایسی ہی ایک شام آئے گی، ہولے ہولے اور دھیرے دھیرے آئے گی، اور پھر سارے عالم پہ چھا جائے گی۔ پھر سورج اسی طرح حسب دستور اپنے چہرے سے نقاب ہٹائے گا اور عالم سے اندھیرے کو جدا کر دے گا۔ کوے آنکھیں کھولیں گے، مرغے اذان دیں گے، بلبل کا نغمہ ہوگا، کوئل کی کوکو ہوگی، چڑیوں کی چہچہاہٹ ہوگی، جھرنے اسی طرح اپنے پانی کے ساتھ بہہ رہے ہوں گے، دریاؤں میں طغیانی حسب دستور ہوگی، سمندر میں موجوں کی اٹکھیلیاں حسب دستور ہوں گی۔ سبزی لینے والے صبح صبح سبزی منڈی کو جا رہے ہوں گے، اور کام کاج والے گاڑیوں کے اڈے کی طرف جا رہے ہوں گے۔ ڈرائیور اپنی گاڑیاں ٹھیک کر رہے ہوں گے۔ مائیں بچوں کو اسکول کے لیے تیار کر رہی ہوں گی۔ کوئی مکھن کا پیڑا نکال رہی ہوں گی تو کوئی ڈبل روٹی پہ مکھن لگا رہی ہوگی، اور کوئی پراٹھے توے پر ڈالنے جا رہی ہوگی۔ حالی نے ہل کھیت میں ڈال دیا ہے، دکاندار نے دکان کھول لی ہے۔ گاہک نے آ کے قدم رکھا تو دکاندار نے مرحبا کہا۔ 10 میٹر کپڑا طے پایا، اس نے کپڑا ناپا اور کاٹنے کے لیے کینچی اٹھائی۔ ادھر دکاندار کینچی چلا رہا ہے، ادھر گاہک پیسے گن رہا ہے، اور ادھر کاشتکار کا ہاتھ ہوا میں بلند بیج بکھیرنے کو ہے۔ ادھر دلہن کے لیے اس کی بہنیں اور سہیلیاں آنے بیٹھی ہیں، ادھر باراتی آئے بیٹھے ہیں۔ لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ کب بارات چلے گی، کب باجا بجے گا اور کب دلہا آئے گا۔ ایسے ہی ایک عام دن ہوگا اور حسب معمول کے کام جاری ہوں گے، حسب دستور دنیاوی معاملات بھی جاری ہوں گے، اور اچانک سے ایک ہیبت ناک آواز آئے گی۔ وہ آواز اتنی خوفناک ہوگی کہ اس آواز کو سن کر دکاندار کے ہاتھ سے کینچی گر جائے گی، گاہک کے ہاتھ سے پیسے گر جائیں گے، کاشتکار کے ہاتھ سے بیج گر جائیں گے، دلہن کے گجرے ٹوٹ جائیں گے، مہندیاں گر جائیں گی، دلہن اپنی جان بچا کے بھاگے گی، دلہے کو اپنی بارات اور اپنی دلہن تک یاد نہ ہوگی، لڑکی والوں کو مہندی اور زیورات میں سجی ہوئی اپنی بیٹی یاد نہ ہوگی، تو لڑکے والوں کو گھوڑے پہ چڑھتا ہوا دولہا بھول جائے گا، سیاست دانوں کو اپنی سیاست یاد نہیں رہے گی، حوالدار کو اپنا پہرا بھول جائے گا، پوری دنیا کے دلوں کو چیر دے گی۔ انسان کا کلیجہ تو ہے ہی چھوٹا سا۔ قرآن کے مطابق
وہ آواز اتنی خوفناک ہوگی کہ اس آواز کو سن کر زمین اور آسمان کے دل پھٹ جائیں گے، پہاڑوں کے بہتے ہوئے چشمے خشک ہو جائیں گے، ماؤں کے ہاتھوں سے وہ نوالے گر جائیں گے جو وہ اپنے بچوں کو کھلا رہی ہوں گی، جو چند لمحے پہلے اپنے بچے کو اپنی چھاتی سے دودھ پلا رہی تھی اور میرا چاند کہہ کر اپنے بچے کا ماتھا اور گال چوم رہی تھی۔ وہی ماں اپنے بچے کو ایک ٹوکری کی طرح ہوا میں اچھال دے گی کہ یہ مرتا ہے تو مرے، میری جان بچ جائے۔ لیکن آج بچے تو کون بچے؟ اللہ کے سوا آج ہر شخص پر اتنا خوف طاری ہے کہ اسے بچوں کی پکار نہیں سنائی دے رہی۔ آج روح زمین پر کوئی مسلمان نہیں رہے گا۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ قیامت صرف کافروں کے لیے ہے۔ اس دن کوئی مسلمان نہیں ہوگا۔ اس دن انسان اپنے ہاتھوں سے بنے ہوئے گھروں کو گرتا ہوا دیکھے گا، سنگ مرمر کی اینٹوں کو ادھڑتا دیکھے گا، اپنے تخت کے پرزے ہوتا دیکھے گا، اپنے اسلحے کو بکھرتا دیکھے گا، اپنی طاقت کو ٹوٹتے ہوئے دیکھے گا، اپنے جسم کو ساتھ چھوڑتا دیکھے گا۔ صورت یہ آئے گا تو بھاگ نہ سکے گا۔ آج بھاگ سکتے ہو تو بھاگ کے دکھاؤ، آج چھپ سکتے ہو تو چھپ کے دکھاؤ۔ آج نہیں بھاگ سکتے، آج موت کا دن ہے، آج کائنات کی ہر چیز کی موت ہے، آج موت نے سب کو چکی میں ڈال کر پیس کے رکھ دیا، آج ساتوں آسمان کی موت ہے، آج فرشتے بھی موت کا ذائقہ چکھ رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی آواز آئے گی، جبرائیل سے کہو مر جائے، میکائیل سے کہو مر جائے۔ یہ سن کر اللہ کا عرش کانپ جائے گا اور کہے گا، یا اللہ کیا جبرائیل بھی مر جائے، کیا میکائیل بھی مر جائے، یا اللہ ان کو تو بچا لے، ان کو تو بخش دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، خاموش، آج میرے عرش کے نیچے کوئی نہیں بچ سکتا۔ یہ دیکھو، کوئی آنکھ ہے تو دیکھے اللہ کی بے نیازی کو۔ آج جبرائیل بھی تڑپ کر مر گیا، آج میکائیل بھی چکرا کر گر گیا۔ آؤ چشم تصور میں اسرافیل کو بھی گرتے دیکھ لو، آج عرش کے فرشتوں کو بھی گرتے دیکھو۔ اب ایک عجیب منظر ہے، ایک ہیبت ہے، ایک سناٹا ہے، ایک خوف ہے، ایک جلال ہے۔ اوپر اللہ ہے اور نیچے اسرائیل کی ٹانگیں بکری کے بچے کی طرح کانپ رہی ہیں، اور اللہ شان بے نیاز کہہ رہا ہے، کون بچا ہے؟ اسرائیل کہیں گے، اوپر تو باقی، نیچے تیرا عبد اسرائیل باقی۔ تو اللہ کی ہیبت ناک آواز آئے گی کہ تو بھی مر جا، میرے اسی امر کے ساتھ جس امر سے میں نے تجھے پیدا کیا۔ اللہ اکبر۔ کوئی اسرائیل کو مرتا دیکھے، مگر کوئی ہے نہیں جو دیکھے۔ پھر سب کو موت کی وادی میں ڈھکیل کر اللہ کہے گا، ہے کوئی میرا شریک تو سامنے آئے، کوئی میرا شریک تو سامنے آئے، ہے کوئی میرا شریک تو سامنے آئے۔ لیکن اس دن کوئی آواز نہیں ہوگی، اس دن تنہا اللہ کی ذات باقی ہوگی جو کہ وحدہ لا شریک ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ہے وہ دن جس دن کا آنا طے ہے، یہ ہے وہ دن جس دن کے لیے ہم اس دنیا میں آئے ہیں۔ اس دن کچھ باقی نہ ہوگا، اس دن پورا جہاں ٹوٹ چکا ہوگا۔ میرے بھائیوں، ٹوٹ جانے والے جہاں سے عبرت لو، اللہ کے واسطے اس کا حص چھوڑ دو، اس کے دیوانے نہ بنو۔ اس کے دیوانوں کے لیے ذلت کے سوا کچھ بھی نہیں، سائے کے پیچھے بھاگنے والوں کے لیے دیوار سے ٹکرانے کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا، ریت پہ پانی تلاش کرنے والوں کے لیے سوائے پیاس کے اور کچھ نہیں ہوتا، اور اس کی عزت سے دھوکہ کھانے والوں کے لیے سوائے ذلت کے کچھ نہیں، اس کی جوانی پر اترانے والوں کے لیے بڑھاپے کی خوفناک آہیں ہیں، سسکیاں ہیں۔ اس دن کا انتظار کرو جب بڑھاپا اس کی جوانی کو کھا جائے گا، اس دن کا انتظار کرو جب اس کی اولاد بھی کہے گی کہ اماں مرتی ہی نہیں ہیں، ابا مرتا ہی نہیں۔ دعا کرو اللہ والد صاحب کے لیے آسانیاں پیدا کر دے، یعنی دوسرے لفظوں میں موت دے دے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جاں ہے، تماشا نہیں ہے۔ جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و ببو نے۔ ملی خاک میں اہل نشاں کیسے کیسے، مکی ہو گئے لامکاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی نوجواں کیسے کیسے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے،
یہ عبرت کی جا ہیں، تماشا نہیں ہے۔